إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تو تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے
کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کے تمام لوگوں کو ایک بار پھر رمضان المبارک کے مہینے سے بالکل قریب کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، آمین۔ معزز سامعین، ہم تمام کے تمام مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین شرکت شیاطینوں کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے سے بھٹکا نہ سکیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی سب سے زیادہ دعائیں سنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف 6 مہینے تک لگاتار یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کو نصیب فرما، اور جب رمضان المبارک کا یہ مہینہ انہیں نصیب ہو جاتا تھا تو پھر وہ 6 مہینے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہم نے اس رمضان المبارک میں جو بھی عبادتیں کی، اللہ رب العالمین تو ان تمام کی تمام عبادتوں کو قبول فرما، کیونکہ وہ جانتے تھے، انہیں اس چیز کا علم تھا کہ اگر رمضان المبارک میں کی گئی عبادتیں اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہو گئیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ آپ نے بارہا وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک وقت 2 لوگ اسلام لے کر آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک ایسا تھا جو اللہ رب العالمین کی عبادتیں کچھ زیادہ کیا کرتا تھا، اور وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گیا، اور دوسرا جو اللہ رب العالمین کی عبادتیں تھوڑا کم کیا کرتا تھا، اور اس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا، اور اس کا انتقال جو ہوا وہ عام انتقال کی طرح ہوا، اس کی جو موت ہوئی عام موت کی طرح ہوئی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا ہے وہ شہید سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونک جاتے ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ شہید کا مقام، شہید کا جو مرتبہ ہوتا ہے یہ یقیناً بہت عظیم مرتبہ ہوتا ہے۔ اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہید سے پہلے ایک بندہ جنت کے اندر داخل ہو رہا ہے جو شہید بھی نہیں ہوا ہے، تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حیران ہو کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خواب میں یہ چیز دیکھی، میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا الیس قد مکث هذا بعد سنہ، اے طلحہ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا، جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ وہ 1 سال تک اس دنیا کے اندر ٹھہرا رہا؟ فادرک رمضان فصام، اس نے رمضان کے روزوں کو پایا، رمضان کے روزوں کو رکھا، وصلی کذا وکذا سجدۃ بین فی السنۃ، اور اسی طریقے سے اس نے 1 سال میں اتنی نمازیں پڑھی۔ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو ان دونوں کے درمیان اتنی دوری ہے جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان دوری ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر ہم نے رمضان میں عبادتیں کی، اچھے طریقے سے عبادتیں کی، اور ہماری عبادتیں اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہو گئیں، ہماری عبادتیں اللہ رب العالمین نے میرے قابل قبول کر لی، تو یاد رکھیے کہ یہ عبادتیں ہمیں ایک شہید سے پہلے بھی جنت کے اندر داخل کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فادرک رمضان فصام، کہ اس نے رمضان کے روزوں کو پایا، رمضان کے روزوں کو رکھا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ رمضان کے روزوں کی اہمیت کیا ہے،
رمضان کی اہمیت کیا ہے یہ ہمیں بتلاتی ہے۔ تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک کا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی ابھی سے تیاری کریں، اس مہینے کے بارے میں ابھی سے غور و خوض کریں، سوچیں کہ ہمیں اس میں عبادتیں کس طریقے سے کرنی ہے، اللہ رب العالمین کو کس طریقے سے منانا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما۔ اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں اس مہینے کو نصیب کر دیا تو پھر ہم اس میں عبادتیں اس طریقے سے کریں گے کہ اللہ رب العالمین کو ہمیں اپنی عبادتوں کے ذریعے راضی کرنا ہے، منانا ہے اپنے رب کو۔ کیونکہ کوئی انسان یہ چیز نہیں جانتا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اگر گزر جائے تو اگلا رمضان ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ ملے نہ ملے، کوئی انسان یہ نہیں جانتا۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کب آ جائے، یہ کب ہمیں اپنی چپیٹ میں لے لے، کب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں، کوئی انسان نہیں جانتا۔ تو ہمیں اس رمضان المبارک میں اس طریقے سے عبادت کرنا ہے کہ گویا یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، ہمیں اس طریقے سے عبادتیں کرنا ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے افراد پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ، چلے گئے اس دنیا کو چھوڑ کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک کا ہم استقبال کریں، اچھے طریقے سے استقبال کریں، اور اسی طریقے سے اس میں عبادتیں اس طریقے سے کریں کہ اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اللہ رب العالمین کو منا لیں۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اور اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اس رمضان المبارک کی اہمیت کو ہم خود سمجھیں، اپنے اہل و عیال کو سمجھائیں، گھر والوں کو سمجھائیں، اپنے دوستوں احباب کو بتلائیں کہ اس رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوتا تھا تو صحابہ کرام کو بشارت دیا کرتے تھے، بشارت سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان، صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو مبارک مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جو مبارک مہینہ ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں اس رمضان کی اہمیت کیا ہے، اس رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں تفتح فی ابواب الجنہ، اس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لم یغلق منہا باب، اور کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے اس میں اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرا فقد حرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو اس کے خیر و بلائی سے محروم رہ گیا یقیناً وہ محروم رہ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتلایا کرتے تھے کہ اس رمضان المبارک کی یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے، تو اس طریقے سے ہمیں بھی بتلانا چاہیے، اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا ہے، اور کیوں فضیلت والا ہے یہ بھی بتلانا چاہیے۔ رمضان المبارک کی اتنی فضیلت کیوں ہے یہ بھی ہمیں بتلانا چاہیے، یہ بھی ہمیں سکھلانا چاہیے، تعلیم دینی چاہیے۔ کیونکہ جب ہم رمضان المبارک کی فضیلت کو سمجھیں گے، جانیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس میں عبادت بھی پھر اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے ہمارے پاس علم ہوگا۔ جب ہم جانیں گے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری رغبت روزوں کی طرف زیادہ ہوگی، ہم روزوں کی طرف زیادہ اپنا بڑھیں گے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو اس چیز کی بھی تعلیم دینی ہے کہ رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، وہ کیوں ہے۔ آئیے کچھ باتیں جان لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کیوں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس لیے نازل فرمایا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یقیناً یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے اترا ہے۔ اگر ہم قرآن کے مفاہیم کو اچھی طریقے سے سمجھیں، جانیں، پڑھیں تو یقیناً یہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہ جو سیدھے راستے کی طرف ہمیں رہنمائی کرنے والی کتاب ہے
یہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی. اور رمضان المبارک کے کون سے دن کون سی رات میں نازل ہوئی ہے اس کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا. تو رمضان المبارک کی اہمیت اور خصوصیت اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اسی طریقے سے یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار وذلک فی کل لیلۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر افطار کے وقت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا اللہ رب العالمین ہر رات میں کرتا ہے. یعنی ہر رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان للہ تعالی اتقاء فی کل یوم ولیلۃ، یعنی فی رمضان، یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین ہر رات ہر دن اللہ رب العالمین جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے. وَإِنَّا لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر ہر دن اور ہر رات میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو یہ دونوں روایتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے. سب سے زیادہ جہنم سے آزادی اسی مہینے کے اندر ملتی ہے. ہم اور آپ مسلمانوں کی، مومنوں کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے جانتے ہیں نا؟ دنیا کے اندر بہت بڑا بینک بیلنس بنا لیا، یہ کامیابی نہیں ہے. بہت بڑا کاروبار پھیلا دیا، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچا لیے جاؤ اور جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ، یہ تمہارے لیے ایک سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد بھی فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. تو معلوم یہی ہوا کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہی ہے کہ جنت کے اندر داخلہ مل جائے اور جہنم سے آزاد کر دیا جائے. اور یہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یعنی سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کو، مومنوں کو کسی مہینے کے اندر کامیابی نصیب ہوتی ہے تو اسی مہینے کے اندر نصیب ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بھی اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت زیادہ ہے. اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں، بارہا سنتے ہیں کہ اس مہینے کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر، اللہ رب العالمین اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. یہ اس مہینے کی فضیلت ہے کیونکہ ایسا اللہ رب العالمین کسی اور مہینے میں نہیں کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا خاص رحم ہے اپنے بندوں پر. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا، صفرت الشیاطین ومردۃ الجن، اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں اللہ رب العالمین جکڑ دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. لم یفتح منها باب، اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا. اسی طریقے سے وفتحت ابواب الجنہ، اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. فلم یغلق منها باب، اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے. وینادی مناد، اور رمضان کی پہلی رات میں آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر، اے خیر کو چاہنے والے، اے خیر کو تلاش کرنے والے، کہاں جا رہے ہو؟ یہ مہینہ خیر کا ہے، یہ مہینہ خیر کا ہے، یہ مہینہ بلائی کا ہے. اقبل، بڑھو آگے، سمیٹ لو اس مہینے کے اندر خیر، بڑھو اچھائیوں کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی
برائیوں کی طرف، یہ مہینہ خیر کا ہے، بلائی کا مہینہ ہے، تو آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے کہ آئیے بڑھیے خیر کی طرف۔ اسی طریقے سے آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے یا باغی الشر، اے شر کو چاہنے والے، برائیوں کو تلاش کرنے والے، برائیوں میں پڑے رہنے والوں، اکثر رک جاؤ، اب یہ رحمت کا مہینہ آ گیا ہے، یہ فضیلت والا مہینہ آ گیا ہے، یہ بھلائی کا مہینہ آ گیا ہے، اب باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، اب باز آ جاؤ اپنے کاموں سے، گناہوں کے جو عمل ہیں، جو گناہ تم لوگ کرتے رہے ہو، اب اس کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی رحمت میں، اللہ رب العالمین نے جو تم پر یہ مہینہ سایہ فگن کیا ہے، اس مہینے کی رحمت اور برکت میں آؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، تو اس مہینے کی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت یہ بھی کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ نے اس میں عبادت کر لی اور اللہ رب العالمین نے آپ کی عبادتوں کو قبول کر لیا تو گویا کہ آپ نے 1000 سال کی عبادت کر لی، آپ کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا قرآن مجید کے اندر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں اگر آپ نے عبادت کی تو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الشہر قد حضرکم، کہ رمضان کا مہینہ یہ تمہارے پاس آ چکا ہے، فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من حرم فقد حرم الخیر کلہ، جو اس کی خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا، سمجھ لیجئے کہ وہ تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ یقین ظاہر سی بات ہے، یہ اتنی عظیم رات ہے، اتنی اہمیت والی رات ہے، اگر کوئی انسان اس رات سے محروم کر دیا جائے، کوئی انسان اس رات کی عبادتوں سے محروم کر دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان یقیناً محروم ہی ہو گیا، تمام کی تمام بھلائیوں سے انسان محروم ہو گیا۔ تو اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے مہینے میں اس رات کو تلاش کرنا ہے، اس میں عبادتیں کرنی ہیں، اور اس طریقے سے عبادتیں کرنی ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو منانا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کو خصوصیت اور اہمیت اس وجہ سے بھی حاصل ہے کیونکہ اس میں اگر آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں تو عمرہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ حج کے برابر آپ کو ملے گا، عمرہ کرنے کا ثواب آپ کو حج کے برابر ملے گا۔ اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے۔ ایک انصاری خاتون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَإِذَا جَاءَ رمضان، جب رمضان آ جائے فَاتَمِرِي، تو تم عمرہ کر لینا، رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے، یعنی عمرہ کرنے کا ثواب آپ کو ایک حج کرنے کے برابر ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک انصاری خاتون سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری نہیں تھی، یعنی سواری کے نہ ہونے کا انہوں نے عذر پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رمضان، کہ تم نے میرے ساتھ حج نہیں کر پایا تو کوئی بات نہیں، رمضان میں تم عمرہ کر لینا، تقضی حجۃ معی، میرے ساتھ حج کی قضا ہو جائے گی، یعنی میرے ساتھ حج نہیں کر پایا تو اس کی قضا ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں روایتیں یہ بتلاتی ہیں کہ اگر رمضان میں کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس کو ثواب حج کا ملتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، عمرہ کرنے کے قابل بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں عمرہ کریں۔ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی فضیلت ہے اس کی۔ تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین موقع دے تو اس کو گنوائیں نہ، کیونکہ اگلے موقع کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ ہمیں ملے گا نہیں ملے گا۔ تو اس وجہ سے بھی اس رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت ہے، کیونکہ اس میں عمرہ کرنے کا بھی ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں اللہ رب العالمین نے ایک عبادت تمام مسلمانوں پر فرض کی ہے، وہ عبادت اتنی اہم عبادت ہے یا اتنی فضیلت والی عبادت ہے کہ شاید کہ اس جیسی کوئی عبادت ہو۔
یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرما دیا کہ اس کے مثل کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ اور وہ عبادت کیا ہے؟ ہم آپ تمام لوگ جانتے ہیں، روزہ۔ اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں پر روزے کو فرض کیا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے کو اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقویٰ تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی بھی اس رمضان کے مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ بیمار ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آپ سفر میں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے گنجائش رکھی ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر مریض ہو، تکلیف میں ہو، کوئی ایسی مصیبت میں ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، طاقت نہیں تمہارے اندر روزہ رکھنے کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، جتنے روزے چھوٹ جائیں اتنے روزے دوسرے دنوں میں پورا کر لو۔ لیکن یہ رخصت انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس شرعی عذر ہو، جو یقیناً بیمار ہوں، سفر میں ہوں، جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صحت دی، اچھا رکھا ہے انہیں، لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، پھر بھی روزوں سے بھاگتے۔ ارے مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کو روزہ رکھنے کا مکلف بنایا ہے، روزہ ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، اور جو نہیں رکھتے اچھے خاصے ہونے کے باوجود، صحت ہے، تندرستی ہے، اس کے باوجود اگر روزے کو نہیں رکھتے تو یاد رکھیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے معراج کرائی گئی، مجھے دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے جبڑوں کو چیر دیا گیا ہے اور ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے، ٹپک رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں، انہیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزے کو چھوڑ دیا کرتے تھے، رمضان المبارک میں بھی کھانا پینا کھایا کرتے تھے۔ تو اگر صحت ہے، اچھے ہو، اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے صحت بھی، اگر اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کو ترک نہ کریں، بغیر عذر کے ہم روزوں کو نہ چھوڑیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ روزہ کتنی افضل عبادت ہے، کتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو اسلام کا ایک بنیادی رکن بتلا دیا۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے، روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ایک بنیادی رکن بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ پہلی چیز اس بات کی آپ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز کا قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھی چیز اسی طریقے سے حج بیت اللہ کرنا، اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرنا، حج کرنا، 5ویں چیز کیا؟ وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کا ایک بنیادی رکن بتلایا ہے۔ ہم اس کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، رکن ہونے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ بہت معمولی چیز ہم نے سمجھ لی ہے کہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، بنیادی رکن ہے تو کوئی معمولی چیز نہیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان 5 چیزوں پر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ روزے کی اہمیت کو سمجھیں، روزے کی فضیلت کو جانیں۔ یہ روزہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کھلم کھلا یہ اعلان فرمایا ہے کہ جو روزہ رکھنے والے، جو اپنے آپ کو، جو اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر روزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے کھلم کھلا قرآن مجید کے اندر مغفرت کا اعلان فرمایا ہے، اور مغفرت کا اعلان ہی نہیں فرمایا بلکہ مغفرت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں اجر عظیم سے بھی نوازے گا۔ اٹھائیے قرآن، دیکھیے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، ان المسلمین والمسلمات، کہ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد، مومن عورتیں، والقانتین والقانتات،
فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور بہت زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے ان تمام کے تمام لوگوں کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے اور اجر عظیم اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے بھی مغفرت تیار کر کے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کی حیثیت سے اور اسی طریقے سے ثواب کی نیت سے روزے کو رکھا، رمضان کے روزوں کو رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین ان کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ مومنوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ گونگے کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، اور بخشنے پہ جب آ جائے اللہ امت کو تو پھر تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور علی اعلان اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر آپ روزوں کو رکھ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اور صرف یہی نہیں، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ نے روزہ رکھا اور آپ کا انتقال ہو گیا، اس دنیا کے اندر سے آپ چلے گئے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ڈائریکٹ جنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈائریکٹ جنت کے اندر۔ من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو چاہنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کو چاہنے کے لیے، ختم لہ بیا، اسی پر اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جائے گا وہ شخص۔ من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، ایک دن کا اگر آپ نے روزہ رکھا تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اگر آپ نے ایک دن کا روزہ رکھا، ختم لہ بیا، اور اسی پر آپ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، وہ شخص جنت کے اندر داخل ہو جائے گا جس نے اس طریقے سے کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ، جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کوئی صدقہ کیا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو چاہنے کے لیے صدقہ کیا، ختم لہ بیا، اسی پر اس کا انتقال ہو گیا، دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جائے گا وہ شخص۔ تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے، سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس پر میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ المفروضہ، فرض نمازوں کی ادائیگی کرو، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، فرض زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ جب وہ جانے لگا، پلٹنے لگا، تو اس نے کہا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں سے نہ ہی ذرہ برابر کچھ زیادہ کروں گا نہ ہی کم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، تم میں سے جو شخص بھی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے نا، فلینظر الى هذا، اس آدمی کی طرف دیکھ لے۔ اگر وہ شخص، آپ بتلائیے، اگر وہ شخص یہ کہہ دیتا کہ میں رمضان کے روزے نہیں رکھوں گا، باقی عبادتیں کروں گا، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہتے؟ قطعاً نہیں کہتے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں پر دوسری عبادتوں کی اہمیت ہے
جہاں پر دوسری عبادتیں ہمیں جنت میں لے جانے والی ہیں، وہیں پر روزہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں جنت کے اندر لے جانے والا ہے۔ روزہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں جنت کے اندر جو ہمیں جنت کے اندر داخلہ دلانے والا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان روزوں کو رکھ کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے روزوں کو رکھیں۔ اسی طریقے سے روزہ ایک ایسا عمل ہے نا کہ اس عمل کا بدلہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل عمل ابن آدم یضاف، کہ ابن آدم کو جو عمل ہوتا ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اسے 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے متعلق اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي، کہ بندے نے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ يَدْعُو شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ، اس نے اپنے کھانے کو چھوڑا، اس نے اپنی شہوتوں کو چھوڑا، من اجلی، میری وجہ سے، تو میں ہی روزے کا اجر دینے والا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین روزے کا اجر دینے والا ہے، اور اللہ رب العالمین اتنا اجر عطا فرمائے گا، اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ بندہ جب اجر دیکھے گا روزے کا تو خوش ہو جائے گا۔ اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ تمہیں بہت زیادہ دولت ملنے والی ہے، اتنی دولت ملے گی تم خوش ہو جاؤ گے، تو کیا انسان سمجھے گا؟ انسان یہی سمجھے گا نا کہ بہت ہی زیادہ دولت ملنے والی ہے، کم کی امید نہیں لگا سکتا۔ جب خوشی کی بات آئے گی تو کم کی امید نہیں لگا سکتا انسان۔ تو یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا، اور جب دوں گا تو بندہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں۔ اذا افطر فریا، جب وہ افطار کرتا ہے تب خوش ہوتا ہے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، فرحا بِصَوْمِهِ، تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہو جائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین اتنا اجر عطا فرمائے گا، اتنا اجر دے گا، وہ خوش ہو جائے گا اجر کو دیکھ کر، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین اتنا اجر عطا فرما دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس جیسا کوئی عمل ہی نہیں۔ ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کو میں کروں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے نفع پہنچائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس پر میں عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ علیک بالصیام، روزہ رکھو، روزہ رکھو، فإنہ لا عدل لہ، کیونکہ اس جیسی کوئی عبادت ہے ہی نہیں، اس کے ہم مثل کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بے مثال عبادت قرار دیا ہے۔ کیوں عبادت قرار دیا ہے؟ اسی وجہ سے کیونکہ اس کا اجر اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اور اتنا اجر اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا کہ بندہ دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ روزے کی اہمیت اور روزے کی فضیلت میں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ کہ جب اللہ رب العالمین کے یہاں حاضر ہوگا کل قیامت کے دن تو روزہ اللہ رب العالمین کے یہاں شفاعت کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا، اے اللہ رب العالمین فشفنی فی، تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ اسی طریقے سے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے عبادت گزاروں کے لیے جنت کے اندر ایک دروازہ مخصوص کر دیا ہے، باب الریان۔ اللہ رب العالمین نے صرف روزے داروں کے لیے یہ دروازہ مخصوص کیا ہے۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا، این الصائمون این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، جب آئیں گے تو باب الریان سے داخل ہوتے چلے جائیں گے، لا يدخل منه احد غیرهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اس دروازے سے۔ تو روزے کی یہ اہمیت، یہ فضیلت ہے، تو اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ روزہ، تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اسے کوئی معمولی عبادت نہ سمجھیں۔ ذرا سی بات پر ہم روزے کو ترک کر دیتے ہیں، روزوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے،
اللہ رب العالمین کے یہاں روزہ شفاعت کرے گا، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس روزے کی وجہ سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عبادت میں دل جمعی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ یہ عبادت اللہ رب العالمین کی انجام دیں، اسی میں ہمارے لیے خیر بھلائی ہے۔ تو رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس اہمیت کو سمجھیں، اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست و احباب کو اس اہمیت کو سمجھائیں۔ اور اگر کوئی ایسا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے دوستوں میں سے جو روزوں سے تھوڑا بھاگتا ہے، رمضان المبارک میں عبادت کم کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھائیں، بتلائیں کہ رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے، روزوں کی اہمیت کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں ایک عبادت جو ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو کرنی چاہیے، وہ ہے روزہ افطار کرانا۔ تمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بھی روزے دار کو روزہ کھلوا دیا تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوگا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا۔ اور روزہ رکھنے والے کو کتنا اجر ملے گا یہ روزہ رکھنے والا بھی نہیں جانتا ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کے یہاں جا کر معلوم ہوگا، پتہ چلے گا۔ اور اتنا اجر ملے گا روزہ رکھنے کا کہ یہ بندہ دیکھے گا تو خوش ہو جاتے گا۔ تو یعنی اتنا اجر ملنے والا ہے روزہ افطار کرانے والے کو بھی، کہ روزہ افطار کرانے والا جب افطار کرانے کا ثواب دیکھے گا تو وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ روزہ افطار کرائیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ بہت عظیم اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، بہت عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر بہت ہی زیادہ ثواب بھی رکھا ہے، تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو روزوں کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو رمضان ہمیں ملنے والا ہے، اس رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین تو ہم تمام کے تمام لوگوں کی جو بھی عبادتیں ہیں، جو اتنے بھی اللہ رب العالمین ہم تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے عبادتیں کریں، اللہ رب العالمین تو ان تمام کی تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین تو ہم تمام میں سے جو بھی مسلمان بھائی مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، ایک اعلان یہ ہے کہ اپنے ہی گاؤں کی ایک مسجد ہے، ہمارے گاؤں کی اپنے ہی محلے کی مسجد ہے، تو ہمارے کچھ گاؤں کے محلے کے احباب، دوست و احباب بھائی لوگ ہمارے آئے ہیں مسجد کے تعاون کے لیے۔ کافی بڑا خرچ ہے، 7 سے 8 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ تو ہم تمام بھائیوں سے یہ اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس مسجد میں تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں تعاون کریں گے، اللہ رب العالمین کے گھر کو بنانے کے اپنے لیے تعاون کریں گے، تو اللہ رب العالمین جنت میں ہمارے لیے گھر بنائے گا۔ یہ تو بڑی معروف مشہور حدیثیں ہم جانتے ہیں۔ تو ہم تمام کے تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس مسجد میں تعاون کریں، اور خصوصاً بھی تعاون کرتے جائیں۔ اس مسجد کو اللہ رب العالمین کا گھر سمجھیں، اللہ رب العالمین کا گھر ہے، یہاں عبادت ہوتی ہے۔ چھت پڑنی باقی ہے، کافی کام ہونا باقی ہے، تو کافی لمبا خرچ ہے۔ مقامی حضرات جو ہیں وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں، وہ اس کا خرچ نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام کے تمام لوگوں کے صدقات و خیرات کو قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.